اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے کیسے بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے۔ غلطیوں کے نام خط میں پولس لوگوں کو مسلسل محبت میں چلنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 13 باب میں لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، شیخین نہیں مارتی۔ میرے مطابق محبت ایک قیمتی ہیرے کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں ہیرے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ اسے گھمائیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا، مختلف رنگ نظر آئیں گے، کچھ نیلا نظر آئے گا اور کچھ ایسا نظر آئے گا یا کچھ اور۔ میرا خیال ہے کہ محبت بھی ایسی ہی ہے، اس کے اظہار کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں، اس لیے یہ دوسروں کی غلطیوں پر صبر کرتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ ہمیشہ برداشت کو اپنے ذہن میں رکھیں، سمجھ گئے؟ جی، اب آگے چلتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہوں گے کیونکہ کوئی آپ کو کامل نہیں ملے گا جس سے آپ تعلق رکھ سکیں۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہوں گے اور کافی عرصے تک ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو وہ باتیں نظر آئیں گی جو آپ کو شروع میں نظر نہیں آ سکی۔ اس لیے آپ میں سے بہت سے لوگ شادی کے بعد حیران ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے میری اور ڈیو کی 5 ملاقاتیں ہوئی اور انہوں نے شادی کی پیشکش کی جو میں نے قبول کی۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھ سے جلدی شادی نہ کی ہوتی تو مجھے کبھی قبول نہ کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کس مصیبت میں پھنسنے والے ہیں اور مجھے سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن انہیں چیلنج پسند ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ خدا انہیں ایسی بیوی دے جسے مدد کی ضرورت ہے۔ اس طرح انہیں دعا کا جواب مل گیا۔ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں۔ جب میں کچھ کڑوی ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یہی وہ آگ ہے جس سے میں نے شادی کی ہے۔ محبت کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی قربانی دینا پڑتی ہے۔ محبت مہنگی ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمیں قیمت چکانا پڑے گی، کچھ وقت کی، کچھ کوشش کی، کچھ پیسوں کی، لیکن حقیقی محبت کرنے والوں میں کسی قسم کی قربانی ضرور ہوگی۔ سنیں، لیکن میں کہوں گی کہ اگر مجھ سمیت آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی باقی زندگی میں لوگوں سے محبت کرنے میں مہارت حاصل کریں تو آپ ایک شاندار زندگی گزاریں گے جس کا شاید آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ ہم اکثر اوقات اپنا وقت اسی طرح کی کوششوں میں گزار دیتے ہیں کہ خود کو خوش رکھیں، اور اگر ہم زیادہ وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو ہم اچھا بیج بونے والے ہوں گے اور خدا ہماری زندگی میں فصل پیدا کرے گا جس سے ہم خوش ہوں گے۔ خدا آپ کے لیے پل بھر میں کچھ بھی کر سکتا ہے جو کہ آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم خود کو مسیح کی طرح پیش کریں، اپنی زندگی کو بیج کی طرح بوئیں اور خدا سے پوچھیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اسے ہر صبح ہر چیز کی فہرست نہ پکڑائیں جو آپ کو ضرورت ہے تاکہ آپ بچ جائیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس کانفرنس پر آتے ہیں، سنیں کہ خدایا اگر مجھے بھی رہائی نہ ملی تو مجھے پتا نہیں کہ میں مزید چل سکوں گی یا نہیں۔ نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو تیار کر رہی ہوں، میں آپ کو ہتھیار دے رہی ہوں تاکہ جب آپ جائیں، اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی دیکھ بھال کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ آپ دوسروں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں تو خدا آپ کا خیال رکھے گا۔ اکثر میں مایوس ہو جاتی ہوں جب میری اپنی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو جسے میں حل نہیں کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی خدا مجھے ایسی جگہ پر بھیجتا ہے کہ جہاں میں ہزاروں لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنی چھوٹی سی مشکل کو حل نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں، اپنا خیال رکھنے کی کوشش کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ ہم خود کو اس کے حوالے کر دیں۔ آپ اپنا وقت دوسروں کی خدمت اور مدد میں صرف کریں، ان کے لیے برکت بنیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی ضروریات پوری کریں۔
میں کہتی ہوں کہ چاہے کیسے بھی مجھے پرواہ نہیں کہ خدا کیا کرے گا، لیکن خدا آپ کو وہ دے گا جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ کو درست وقت پر ضرورت ہے، اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آمین۔ دوسرے لوگوں کے راز اور گناہ ظاہر کرنے سے باز رہیں۔ جی ہاں، کلام کی کچھ آیات، امثال 11 باب کی 13 آیت، جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں لوگ آپ سے کیسا برتاؤ کریں جب آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ لوگ ہر جگہ جا کر سب کو بتائیں، یا آپ چاہیں گے کہ وہ اپنے تک ہی رکھیں؟ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے یہ پسند ہے، مثال 18 باب کی 6 آیت، احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ آپ کو یہ اچھا لگا؟ دوسرے لفظوں میں اگر ہم دوسروں کے راز فاش کریں تو یہ آخرکار ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہوگا۔ ہم اکثر یہ ایسا کرتے ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی کو بتاؤ کہ میں نے یہ بتایا۔ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی حماقت ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ یقیناً دوسروں کو بتائیں گے۔ جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے یہ بتایا ہے، اور آپ دوسروں کو یہی بتاتے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں نے بتایا ہے، وہ جا کر دوسروں کو بتائیں گے اور کہیں گے کسی کو نہ بتانا میں نے بتایا ہے۔ اب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، امثال 25 کی 9 آیت، تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوے کا چرچا کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر۔ متی 18 کی 15 آیت، اس باب میں زیادہ تر کلام دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں ہے۔ لکھا ہے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری بات سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ پھر لکھا ہے اگر وہ نہ سنے تو 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ مطلب یہ کہ کم سے کم لوگ، لیکن نقطہ یہ ہے کہ اسے بحال کرنے کی کوشش کی جائے، اسے واپس لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ وہ جان لے کہ اس نے کیا غلط کیا ہے۔ چند مثالیں، پہلا پطرس 4 کی 8، محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کے غلط کاموں کی تائید کرتے رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ہم لترا پن اور سب کے سامنے لوگوں کے راز فاش نہ کریں۔ لگتا ہے آج سب یہاں دیانت دار لوگ ہیں۔ پیدائش 9 باب کی 18 سے 27 آیت تک۔ ایک اچھی مثال، نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے، سم، حام اور یافت تھے، اور حام کنعان کا باپ تھا۔ یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے، اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیل گئی، اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا۔ یہ طوفان کے بعد ہوا جب سیلاب ختم ہو گیا، زندگی دوبارہ شروع ہوئی، اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آ گیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی کہ باپ کو دیکھو، وہ عجیب لگ رہا ہے، وہ نشے میں ہے، وہ برہنہ ہے۔ لیکن وہ ان سے زیادہ ہوشیار نہیں تھا۔ سم اور یافت زیادہ ہوشیار تھے۔ انہوں نے کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی، اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ انہوں نے باپ کی عزت کی لیکن دوسرے نے نہیں کی، سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی۔ جب نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ پھر کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سم کا غلام ہو، خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو۔ دیکھیں، میرا مطلب ہے پرانا عہد ہے، لیکن وہ لڑکا
جس نے باپ کی غلطی کو ظاہر کیا، لعنت میں زندگی بسر کرنے لگا، اور 2 لڑکے جنہوں نے باپ کی غلطی کو چھپایا انہیں برکت ملی۔ لیکن چاہے یہ پرانا عہد ہو یا نیا، مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں بابرکت ہونا چاہتے ہیں، اور اگر میں برکت پانا چاہتی ہوں، تو یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم ایسا کریں۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ کسی ایسے کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے جو واقعی آپ کے راز کو راز رکھے؟ میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں جو کہہ سکتے کہ ہمارے 1 یا 2 دوست ہیں جن پر وہ مکمل بھروسہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ایسا دوست ملا ہے تو یہ قیمتی تحفہ ہے اور آپ کو شکر گزاری کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ ایسا دوست چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایسا دوست بننا ہے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، جب ہمیں دوسرے لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے تو ہم واقعی فخر سے بچنا چاہیں گے، کیونکہ یہ سوچنا آسان ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ جب ہمیں دوسروں کی خامیاں یا غلطیاں معلوم ہوتی ہیں تو ہم سوچے بغیر نہیں رہتے کہ ان کا رویہ کس قدر برا ہے، اور ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا۔ کیا آپ نے خود کو کبھی حیران کیا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا جو آپ سوچتے تھے؟ کیا آپ کبھی نہیں کریں گے؟ مجھے آدھے ہاتھ نہ دکھائیں۔ سنیں، اگر میں کہوں کہ معجزہ چاہیے تو سب یہاں اوپر آ جائیں گے۔ ہمیں دوسروں سے بہتر ہونے کے احساس سے بچنا چاہیے۔ آمین۔ جب ہم کسی کو کسی بھی طرح کی بے وقوفی کرتے دیکھتے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، بلکہ کہیں خدایا میری درخواست ہے کہ تو مجھ پر فضل اور رحم کر تاکہ میں ایسا نہ کروں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تو مجھے استعمال کر تاکہ میں ان کو بحال کر سکوں۔ ٹھیک ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ کوئی متفق ہے۔ شخصی راست بازی کے رویے اور فخر سے بچیں۔ میرا خیال ہے کہ خدا شخصی راست بازی پسند نہیں کرتا، شاید کسی بھی اور چیز سے زیادہ۔ ہم خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ راست ٹھہرائے گئے ہیں، جو کہ گناہ سے واقف نہ تھا، ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم خدا کے نزدیک راست ٹھہر سکیں۔ لیکن پولس رسول نے فلپیو کے خط کے 3 باب میں کہا، شاندار باب ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کسی کو فخر کا حق حاصل ہے تو وہ میں ہوں، شریعت کا ماہر، فریسیوں کا فریسی ہوں، اور ان سب باتوں کی فہرست بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں گندگی کا ڈھیر ہیں اس استحقاق کی نسبت کہ جو مسیح اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جاننے میں ہے۔ پولس نے کہا کہ وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح کی اہمیت نہیں دیتا جو اس نے کی ہے یا جو کچھ جانتا ہے یا کتنا روحانی ہے۔ میری قدر و قیمت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں مسیح میں کون ہوں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ صرف اس لیے کہ میں یہاں کھڑی آپ کو تعلیم دے رہی ہوں، میں آپ سے ذرا بھی بہتر نہیں ہوں، بالکل نہیں۔ آمین۔ میں دوپہر کے کھانے کے دوران کسی سے بات کر رہی تھی، ایسی خاتون سے جو ہماری میٹنگز میں وقت سے پہلے آتی ہے۔ میرے کپڑے ایک گاڑی میں آتے ہیں، اکثر ان کو بھاپ دینا پڑتی ہے یا استری کرنا پڑتی ہے، اور یہی وہ خاتون ہے جو ان باتوں کا خیال رکھتی ہے۔ وہ بولی میں کل بہت خوش تھی جب میں آپ کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ دیکھیں، آپ واقعی خوش ہوں گے جب آپ وہ کریں جو خدا نے آپ کو کرنے کو کہا ہے، اور آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کو وہ کام کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کوئی اور کر رہا ہے، جسے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اس سے زیادہ اہم ہے جو خدا نے آپ کو کرنے کو دیا ہے۔ لوگ اکثر دیو سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسا لگتا ہے کہ جوائس کلام سناتی ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ڈیو کو بہت عرصے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم وہ کرو جو میں نے تمہیں کرنے کو دیا ہے تو تم ہمیشہ ہی خوش رہو گے، اور اگر تم وہ کرنے کی کوشش کرو جو میں نے جوائس کو کرنے کو کہا ہے تو تم بالکل بھی خوش نہیں رہو گے۔ آپ وہ کام کرنے کی کوشش کر کے خوش نہیں ہو سکتے جو کسی اور کا ہے۔ خدا نے اگر آپ کو سامنے آنے کے لیے مسئلہ نہیں کیا ہے تو آپ سامنے آ کر کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے اس کا ایک دوسرا رخ ہے۔ یہ میرے کام کا صرف ایک چھوٹا، بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے جو میں کرتی ہوں۔ جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے
اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کے لیے رائے زنی بھی کریں گے جو آپ کرتے ہیں. یعنی ہر چیز، آپ کیا پہنتے ہیں، بال کیسے بناتے ہیں، دوسری ایسی بہت سی باتیں. اس لیے خوش ہوں کہ آپ پس منظر میں ہیں. اگر خدا نے آپ کو وہاں رکھا ہے اس لیے لوگ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اگر وہ آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. آمین. اہم بات یہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کون ہیں اور وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو بھی ویسے ہی اجر ملے گا جس طرح سے دوسرے لوگوں کو ملتا ہے. میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں. آپ صرف اور صرف اسی بات کے ذمہ دار ہیں جو خدا نے آپ کے ذمے لگایا ہے. اس لیے دوسروں سے اپنا موازنہ نہ کریں، دوسروں کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کریں. صرف وہ کریں جو خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ کام شادمانی سے کریں. احساس برتری. لوکا 18 باب کی 9 آیت سے 14 تک. یسوع نے ایسے لوگوں کے لیے ایک تمثیل کہی جو بھروسہ رکھتے تھے کہ وہ راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے. 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے. ایک فریسی تھا، دوسرا محصول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. ایمپلیفائڈ ترجمے کے مطابق فریسی اپنے آپ سے دعا کر رہا تھا، وہ خدا سے دعا نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے آپ ہی کو متاثر کر رہا تھا. اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم اور بے انصاف زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہیکی دیتا ہوں. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آگ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. میں دن میں تقریباً 6 یا 7 مرتبہ کہتی ہوں کہ خداوند، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. ہم مسیح میں سب کچھ ہیں لیکن ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کسی بات میں اچھے ہیں تو آپ اس لیے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو اچھا بنایا ہے. اس لیے دوسروں کو حقارت سے دیکھنا جو آپ کی طرح اس کام میں اچھے نہیں ہیں ایک حماقت ہے. پولس کہتا ہے، دیکھو میں نے تم سب سے زیادہ محنت کی، لیکن یہ میری خوبی نہیں بلکہ خدا کا فضل ہے جو میرے وسیلہ سے کام کرتا ہے. ہم صرف وہی کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کا فضل دیتا ہے. اگرچہ ہم کسی دوسرے سے کچھ بہتر رویہ رکھتے ہیں تو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی ابھی تک کاملیت سے بہت دور ہیں. 1 کرنتھیوں 10:12 مجھے بہت پسند ہے. میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگی ہوں تاکہ اپنا نقطہ واضح کر دوں. لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. یہ بہت ہی عمدہ آیت ہے. اس کا بنیادی مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی دوسرے کی کمزوری کا پتہ چل جائے اور ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کریں تو آپ محتاط ہوں، کیونکہ خدا کی کمزوری بھی دوسروں پر ظاہر کر سکتا ہے. خود کو خدا کے داہنے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رکھیں. یہ اچھی نصیحت ہے، لیکن اگر ہم خود کو حلیم نہیں بناتے تو خدا یہ کام ہمارے لیے خوشی سے کرے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگی ہوں. کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنی گواہی سنائی اور پھر اگلے ہی دن آپ اسی بات میں گر گئے جس کی آپ نے گواہی دی؟ کیا آپ نے رہائی پائی ہے؟ کیا کسی کو کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ کیا آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ابلیس ہے. جی یہ کہانی میری سب سے پرانی والی ہے جو میں نے کافی عرصے سے نہیں سنائی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ یہ کہانی زنانہ چست لباس کے بارے میں ہے. آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے جب میں چست پاجامہ پہنا کرتی تھی؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ بیکار چیز نہیں تھی؟ جیسے یہ جہنم سے آئی ہو، مجھے نہیں معلوم. اور اس کے علاوہ کنٹرول ٹاپ چست پاجامے ہوتے تھے. کتنی محنت کرنا پڑتی تھی اس چست پاجامے کو پہننے کے لیے اور سارا دن تھکن محسوس کرتے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت مہنگے تھے، اس لیے کوشش ہوتی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ عرصے تک استعمال کیا جائے. اور کیا آپ کو یاد ہے کہ اسے بڑی احتیاط سے پہنا جاتا تھا کیونکہ اگر آپ کے ناخن اس کے ریشوں کے اندر چلے جاتے تو یہ پھٹ جاتا اور یہ دوبارہ پہنے جانے کے قابل نہ رہتا. معافی چاہتی ہوں، میں ہر چیز کی تفصیل شروع کر دیتی ہوں.
آپ جانتے ہیں میں سیمنری نہیں گئی، میں بس پاک رخ کے اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں، اس لیے اس نے مجھے کریانہ کی دکان میں یہ سب کچھ سکھایا اور اسی طرح ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے بھی۔ ایک دفعہ میں اور ڈیو ایک جوڑے کو رات کے کھانے پر لے گئے، ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں تھا اس لیے ہم ان کے لیے باعث برکت ہونا چاہتے تھے۔ ہم ان کو اچھے ریسٹورنٹ لے گئے جیسے کہ اکثر خواتین کرتی ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ گئی۔ لیکن یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ اگر ڈیو کھڑے ہوں اور دوسرے آدمی کو کہیں کہ کیا تم میرے ساتھ واش روم جانا چاہو گی؟ ذرا سوچے کہ یہ کس قدر احمقانہ بات ہوگی، لیکن خواتین ہمیشہ کہتی ہیں کیا تم بھی جانا چاہو گی؟ ہم نے سوچا کہ اچھی بات ہے، ہم اٹھیں اور ایک ساتھ چل پڑیں کیونکہ ہم وہاں پر بات کر سکتی تھی۔ ہم وہاں واش روم میں تھی، وہ اپنے خانے میں اور میں اپنے خانے میں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جانتے ہیں جب میں اٹھنے لگی تو اس دوران میرے ناخن سے میرا پاجامہ خراب ہو گیا۔ اوہ نہیں، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ دوسرا یا تیسرا پاجامہ ہے جو کہ اس ہفتے خراب ہو گیا ہے۔ تو پھر اس نے سن کے کہا تمہیں پتا ہے میں اپنے پاجامے کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ بولی کہ وہ 6 مہینے سے ایک ہی پاجامہ استعمال کر رہی ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ میں بہت متاثر ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید میں زیادہ ایمان والی ہوں، لیکن میں نے اپنے پاجامے کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کی۔ مجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں اپنے پاجامے کے لیے دعا کروں۔ بہرکیف جانتے ہیں میں برا محسوس کر رہی تھی کہ مجھے تو اس کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں چلا، اور میں کچھ دنوں کے بعد اس عورت سے ملی اور وہ بولی تمہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا عجیب بات پیش آئی؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی کہ میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ میں 6 مہینوں سے ایک ہی پاجامہ استعمال کر رہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ اگلے ہی دن خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں نے خدا سے پوچھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو خدا نے بتایا کیونکہ وہ شیخی بگا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے بڑا سبق ملا۔ وہاں اس باتھ روم میں مجھے پاجامے کی وجہ سے ایک سبق حاصل ہوا۔ میرا یقین ہے کہ آپ یہ سبق سیمنری میں نہیں سیکھ سکتے، لیکن مجھے اچھا سبق ملا۔ میں شرطیہ کہوں گی کہ کوئی بھی سمجھدار شخص یقیناً کہے گا کہ میرا دماغ چل گیا ہے، لیکن میرا کام تو ایسے ہی چلتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پاک رخ کے اسکول میں جانا پڑا ہے اور آپ نے وہاں پہ سیکھا جہاں آپ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے مجھے سکھایا کہ اپنی گواہی دینے کا ایک وقت ہے اور نہ دینے کا ایک وقت ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کہیں ہم دوسروں کے سامنے اپنی گواہی فخر کے باعث تو نہیں دے رہے، بلکہ حقیقت میں واقعی اپنے خدا کو جلال دے رہے ہیں، اور ہم واقعی اس شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں جسے گواہی دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایسے شخص کے ساتھ ہیں جس کی آنکھیں اور ناک لال ہو اور ان کو بہت زیادہ کھانسی ہو اور وہ کہیں کہ مجھے فلو لگ گیا ہے جو کہ وائرل ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابلیس نے مجھ پر پچھلے ہفتے فلو کا حملہ کیا اور میں نے دعا کی اور اس کے بعد مجھے فلو نہیں ہوا، اس سے وہ شخص بہتر محسوس نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس طرح اس کی اس بات سے حوصلہ افزائی ہوگی، بلکہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے اور اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس لیے دوسروں کو اپنی فتوحات بتاتے ہوئے ہم دشمن کے لیے اکثر دروازہ کھول دیتے ہیں کہ وہ ہم سے وہ چیز چرا کر لے جائے۔ میں آپ کو خوفزدہ نہیں کر رہی ہوں کہ اپنی گواہی نہ دیں، میں بس یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے کیا سیکھا ہے، بلکہ گواہی دیتے وقت بھی شاید ہم فخر ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو کسی بات میں فتح ملی ہے اور یہ ایسی بات تھی جس کے لیے خدا نے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کو ہمیشہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میں اس بات کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، انہیں بس سمجھنے دے کہ یہ کام خدا نے کیا ہے۔ میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح واقعی خوش رہا جائے۔ تیار رہیں، خود کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں،
آپ کہیں گے واقعی؟ تو جواب یہ ہے کہ خدا سے اور لوگوں سے پیار کرنے سے حقیقی خوشی ملتی ہے۔ اس طرح آپ کو حقیقی خوشی ملے گی جب آپ اپنا وقت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گزاریں گے۔